السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دا نالج کی جانب سے خوش آمدید۔ دوستو، یادداشت اور توجہ کیسے بہتر بنائی جائے، آپ کی یادداشت ٹھیک رہے، آپ کی توجہ چیزوں کے اوپر مرکوز رہے اور آپ کسی بھی چیز کو مکمل اٹینشن دے سکیں، اس بارے میں آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں۔ اور اگر اس سے متعلق آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی انفارمیشن درکار ہو تو ہم آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی یادداشت اور توجہ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ زندگی کی دوڑ میں ہر کوئی مصروف ہے، چاہے وہ گھریلو خاتون ہو، طالب علم ہو، کسی بھی شعبے میں کام کرنے والا کوئی بھی پروفیشنل اور نان پروفیشنل ہو، ہر انسان کے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آپ طالب علم کی مثال لے لیں۔ طالب علم بعض اوقات اپنے آپ کو ایک نہیں کئی ٹاسک پر ایک ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے۔ کہیں اسائنمنٹ کی تیاری، کہیں امتحان کی تیاری کے لیے مشکل سے مشکل ترین مشقیں، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی سماجی زندگی کو بیلنس رکھنا اور برابر رکھنا بھی کسی امتحان سے کم نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے اکثر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ کرنا ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن میرے خیال میں ملٹی ٹاسکنگ کے برعکس اچھی یادداشت اور بہتر توجہ مرکوز کرنا اور اس بات پر یقین رکھنا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دوستو، انسانی دماغ بہت پیچیدہ ہوتا ہے۔ اس میں بیک وقت کئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی کسی بات میں تجسس بڑھنا شروع ہوتا ہے تو انسانی دماغ فوراً ہی اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے باعث کسی بھی چیز پر توجہ مرکوز کرنا بے حد مشکل ثابت ہوتا ہے۔ مثلا منفی جذباتی حالتیں، توانائی کی کم ترین سطح ہو جائے، اندرونی یا بیرونی ایسی کوئی بات آپ سن لیں جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم انہی باتوں پر ڈسکس کریں گے اور وہ ضروری ٹپس آپ سے شیئر کریں گے جو آپ کی یادداشت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کی توجہ بھی کسی ایک چیز پر مرکوز کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکیں گے۔ دوستو، ہماری ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور دوستوں سے شیئر کرنا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، انسان کے پاس کرنے کو بہت کچھ ہو تو ذہن پر بوجھ اور دباؤ محسوس ہونے لگتا ہے، جو کہ آپ کی توجہ اور یادداشت پر ایک زبردست قسم کی ضرب لگاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین مصروفیات کے باوجود بھی ذہن کو پرسکون رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں، جس کے لیے چند ہدایات بھی دی جاتی ہیں۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے جسم، ذہن اور روح کو یکجا کرنے کے لیے مراقبہ لازمی کریں۔ باقاعدگی سے کی گئی مراقبہ کی مشقیں تمام منفی خیالات اور ذہنی اور جسمانی بے اعتدالی کو ختم کر دیتی ہے اور انسان مثبت سوچنے اور عمل کرنے لگتا ہے۔ صرف 10 سے 15 منٹ آنکھیں بند کر کے اپنی سانسوں پر توجہ دیں۔ اس طرح آپ اپنے آپ کو خود بھی تر و تازہ محسوس کریں گے۔ دوستو، ایک تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ اپنے جسم اور روح کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا لازمی حصہ بنا لیں۔ دماغ کو ریلیکس رکھنے کے لیے نیچر کی آوازیں ایک بہترین انتخاب ہے۔ قدرت نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، جیسے مختلف پرندوں کی آوازیں ہیں، ان کا سننا بھی انسان کے لیے بہت ہی خوشی اور اس کو ریلیکس کرنے کا باعث بنتا ہے۔ دوستو، اپنے ذہن کو پرسکون رکھنے کے لیے ایک ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے جس کو ڈیسک ڈیکلٹریشن کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی یادداشت تیز کرنے اور اپنی توجہ کو مرکوز اور ایک چیز کے اوپر رکھنے کا ارادہ رکھتے ہو تو میز کو منظم کرنے کا عمل شروع کریں، ڈیسک جس کے اوپر آپ چیزیں رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری جانب دیوار پر تصویریں لٹکانے یا انہیں ترتیب دینے سے بھی ذہن پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دوستو، بیرونی جو بھی آپ کو
مختلف قسم کی باتیں سننا پڑتی ہیں جو آپ کے دماغ کو پیچیدہ بناتی ہیں۔ ایسی صورتحال پر قابو پانے کے لیے آپ ان چیزوں کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سوشل نیٹ ورک، حالانکہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور یہ کسی تحفے سے کم نہیں ہے، لیکن فون پر آنے والے نوٹیفیکیشن بھی مسلسل آپ کو ڈسٹرب کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ لہذا اگر کچھ وقت کے لیے آپ سوشل نیٹ ورک سے دور رہیں اور آپ موبائل فون استعمال نہ کریں، نہ ہی کوئی اس طرح کا دوسرا گیجٹ استعمال کریں، تو اس طرح کرنے سے آپ اپنے کام بہتر انداز میں انجام دے پائیں گے۔ دوستو، ایک اور تکنیک یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز پر مسلسل 15 منٹ تک توجہ مرکوز رکھیں اور ہر 15 منٹ کے بعد 5 منٹ کا وقفہ لیں۔ اس سے بھی آپ بہتر انداز میں توجہ مرکوز کرنا سیکھ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی بھی کام کو بہتر طور پر سر انجام دینے کے لیے منصوبہ بندی ضروری ہوتی ہے۔ اس طرح بھی آپ کا ذہنی دباؤ کم ہو سکتا ہے، اور منصوبہ بندی کے دوران ان کاموں کو ترجیح دیں جو کہ بے حد ضروری ہے، اور ڈائری میں ان کاموں کو لکھ لیں جو کہ آپ نے ابتدا میں کرنے ہیں، اور اس کی روشنی میں تمام کاموں کو سر انجام دینے کی کوشش کریں۔ دوستو، اپنی توجہ کو مستحکم اور بہتر بنانے کے لیے فہرست مرتب کر کے ترتیب سے ایک اچھا آئیڈیا آپ کو ثابت ہو جائے گا اور اچھا آئیڈیا آپ کو ملے گا۔ فہرست میں وہ تمام کام شامل کر لیں جو آپ نے سر انجام دینے ہیں۔ ہاں، ان کاموں کی درجہ بندی یہ آپ کے نزدیک اس کی اہمیت اور ترجیحات پر بنے گی، اور کس کام کو کتنا وقت دینا ہے، نہیں دینا، کون سا کام پہلے کرنا ہے، کون سا بعد میں کرنا ہے، یہ تمام باتیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ انہیں کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوستوں کہا جاتا ہے کہ ایک صحت مند جسم صحت مند دماغ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ صحت مند ہوں گے تو آپ کو دیگر افراد کے برعکس کم مشکلات اور کم ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ بہترین اور متوازن غذا لیں، جس میں وہ تمام چیزیں استعمال کریں جو قدرتی ہوں، جن میں سبز رنگ پایا جاتا ہو، جن میں سبزہ پایا جاتا ہو، جس کو ہم عام طور پر ویجیٹیبلز یا سبزیاں کہتے ہیں۔ اور اسی طرح توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے آپ کے جسم کا ہائیڈریٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے دماغ کا 75% جو حصہ ہے وہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے، اور پانی کی کمی ذہنی صلاحیتوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ لہذا دن بھر میں 8 سے 12 گلاس لازمی پانی پئیں۔ اگر یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس، چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس، اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو دوستو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی یادداشت اور آپ کی توجہ بہت زیادہ پہلے کی بنسبت بہتر ہو چکی ہے۔